اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، آج 25ویں حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 5 یعنی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان دنیا دار لوگوں کی نشانیاں سے کرتے ہیں۔ پروردگار نے معراج کے موقع پر اپنے حبیب کو دنیا دار لوگوں کی نشانیوں کے بارے میں اس طرح فرمایا: اے میرے حبیب احمد، دنیا اور اہل دنیا سے دشمنی رکھو اور آخرت اور اہل آخرت سے محبت کرو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی: میرے پروردگار، اہل دنیا کون ہیں اور اہل آخرت کون ہیں؟ پروردگار نے فرمایا: اہل دنیا وہ ہیں جن کا کھانا، ہنسنا، سونا، غصہ اور ناراضگی زیادہ ہوتی ہے، ان کی رضائیت کم ہوتی ہے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس پر معذرت نہیں کرتے اور کسی کی عذر خواہی کو قبول نہیں کرتے، عبادت کرتے وقت سست ہوتے ہیں اور گناہ کرتے وقت چست ہوتے ہیں، ان کی آرزوئیں اور خواہشات لمبی ہوتی ہیں، ان کی موت قریب ہوتی ہے، کبھی بھی اپنا محاسبہ نہیں کرتے، لوگوں کو ان سے بہت کم فائدہ پہنچتا ہے، بڑے باتونی ہوتے ہیں، ان میں خوف خدا، قبر، قیامت، پل صراط کم ہوتا ہے، کھانے کے وقت بہت خوش ہوتے ہیں جیسے ان کا مقصد حیات ہی کھانا پینا ہوتا ہے، جب آسودگی ہو یا خوشی میسر آئے تو شکر ادا نہیں کرتے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے یا مشکل آ جائے تو صبر نہیں کرتے، جو کام خود انجام نہیں دیتے ان پر اپنی تعریف کرتے ہیں، ان صفتوں کا دعویٰ کرتے ہیں جو ان میں موجود نہیں ہوتی، خواہشات اور ہوس کی بنا پر گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں لیکن ان کی اچھی صفتوں کو چھپاتے ہیں۔ پیغمبر خدا نے عرض کی: اے میرے پروردگار، کیا دنیا دار لوگ ان ساری برائیوں کے حامل ہوتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے حبیب احمد، دنیا دار لوگوں کے بہت زیادہ عیب ہوتے ہیں، وہ جاہل اور احمق ہوتے ہیں، اپنے استاد کے لیے تواضع سے کام نہیں لیتے، اپنے آپ کو عاقل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اہل معرفت افراد کے نزدیک احمق ہوتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے اہل آخرت یعنی جنتی لوگوں کی نشانیاں۔ پروردگار نے معراج کے موقع پر اپنے حبیب کو اہل آخرت یعنی جنتی لوگوں کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا: اے احمد، بے شک اہل آخرت و اہل خیر نرم دل ہوتے ہیں، ان میں شرم و حیا بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی حماقتیں کم ہوتی ہیں، ان کی ذات سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، ان کا مکر بہت کم ہوتا ہے، لوگ ان کی ذات سے امان میں ہوتے ہیں لیکن خود ان کے اپنے نفس رنج میں ہوتے ہیں، ان کا کلام سنجیدہ ہوتا ہے، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہیں، ان کی آنکھیں سوتی ہیں مگر ان کے دل نہیں سوتے، ان کی آنکھیں گریہ کرنے والی ہوتی ہیں اور ان کے دل ذکر خدا کرنے والے ہوتے ہیں، جس وقت دوسرے لوگوں کو غافلوں میں شمار کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس وقت ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں ذکر کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نعمتوں کے آغاز میں وہ پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور نعمتوں کے آخر میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور ان کی مناجات منظور ہوتی ہیں، ان کے وجود فرشتوں کے لیے باعث فخر اور خوشنودی ہوتے ہیں، ان کی دعائیں حجابات کے پردوں میں گونجتی ہیں، پروردگار ان کے کلام کو سننا ایسے پسند فرماتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کے کلام کو سننا پسند فرماتی ہے، وہ اپنے پروردگار سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ اہل آخرت لوگ پرخور نہیں ہوتے، باتونی نہیں ہوتے، رنگا رنگ اور قیمتی لباس پہننا پسند نہیں کرتے، لوگ ان کے نزدیک مردہ ہیں اور خداوند کریم زندہ و جاوید ہے، جو لوگ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کو پیار و محبت سے اپنی طرف بلاتے ہیں، اور جو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں
ان سے مہربانی اور عطوفت سے پیش آتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے بچوں والی صفات سے دور رہو۔ پروردگار معراج کے موقع پر اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کلام کے مخاطب ہم سب عوام الناس ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود پروردگار کے تربیت یافتہ اور عالم تھے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، یا احمد، ایک بچے کی طرح ہنسنے سے بچو، کیونکہ جب بچہ کسی سبز چیز یا کسی زرد چمکنے والی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو چاہتا ہے اور اس کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، اور اگر اسے کوئی میٹھی یا ترش مٹھائی وغیرہ دی جائے تو اس کو چاہنے والا بن جاتا ہے۔ اگلا عنوان ہے غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنے والوں کا مقام۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو ان لوگوں کے مقام اور ان کے لیے بنائے گئے محلہ سے آگاہ کیا جو دنیا میں غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یا احمد، جنت میں ایسے محلات ہیں جو لولو کے اوپر لولو اور مروارید کے اوپر مروارید چن کر بنائے گئے ہیں، اور ان میں کوئی جوڑ نہیں۔ اس میں میرے خاص دوست رہیں گے۔ میں ہر روز 70 بار ان پر لطف و کرم کی نظر کرتا ہوں اور ہر دفعہ ان سے کلام کرتا ہوں، اور 70 دفعہ ہی ان کے اختیار اور مقام کو بڑھاتا ہوں۔ جس وقت دوسرے لوگ جنت میں کھانے اور پینے سے لذتیں لے رہے ہوں گے، اس وقت یہ میرے خاص دوست ذکر الہی، کلام الہی اور بحث الہی سے لطف لے رہے ہوں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، میرے رب، تیرے ان دوستوں کی کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا، یہ ایسے قیدی ہیں جنہوں نے اپنی زبانوں کو غیر ضروری باتوں سے اور اپنے شکموں کو غیر ضروری غذاؤں سے بچا کر قید میں رکھا ہوا ہے، یعنی اپنی زبان کو غیر ضروری باتوں اور شکم کو غیر ضروری غذا سے بچاتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے زاہد لوگوں کا مقام۔ دنیا سے محبت نہ کرنے والوں کو زاہد کہتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جن کے دل میں مال دنیا اکٹھا کرنے کا لالچ نہیں ہوتا، اس دنیا سے اتنا لیتے ہیں جو بس زندہ رہنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پروردگار نے انہی لوگوں کے بارے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، یا احمد، کیا تم جانتے ہو کہ زاہدوں کے لیے میرے پاس کیا جزا ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نہیں جانتا۔ خدا تعالی نے فرمایا، تمام لوگ جب حساب و کتاب کی زحمت میں مصروف ہوں گے، اس وقت یہ زاہد لوگ اس زحمت سے آزاد ہوں گے۔ ان زاہدوں کو کم ترین چیز جو عطا کروں گا وہ جنت کی چابیاں ہوں گی۔ وہ جس دروازے سے چاہیں گے بہشت میں داخل ہو سکیں گے۔ میرے جمال اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اپنے سے کلام کرنے کی لذت سے انہیں آشنا کروں گا۔ ان کو صادقین یعنی سچوں کے مقام پر بٹھاؤں گا، اور دنیا میں جو زحمتیں اٹھائیں اور جو اعمال انجام دیے یاد کراؤں گا، اور ان کے لیے 4 باب کھول دوں گا۔ ایک دروازے سے میرے تحائف ان تک پہنچیں گے، دوسرے دروازے سے بغیر کسی رکاوٹ کے میرے جمال پر نظر کر سکیں گے۔ ایک دروازے سے جہنم میں عذاب میں گرفتار ظالموں کو دیکھ سکیں گے، اور ایک دروازے سے ان کے لیے حور العین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اور پاک سیرت جوان عورتیں داخل ہوں گی۔ اگلا عنوان ہے زاہد لوگوں کی نشانیاں۔ خدا تعالی نے جب زاہدوں کا اعلیٰ مقام بیان فرمایا تو اس پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے عرض کی، اے میرے رب، ان زاہدوں کی دنیا میں کیا نشانیاں ہیں؟ اور پھر خدا تعالی نے اس طرح جواب دیا، زاہد وہ ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا کہ اگر خراب ہو جائے تو اسے رنج و غم ہو، اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہوتی کہ اگر فوت ہو جائے تو وہ غمگین ہو جائے، اور اس کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اگر گم ہو جائے تو وہ پریشان ہو جائے، اس کا کوئی واقف یا دوست نہیں ہوتا جو اسے ایک لحظہ کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل کر دے، اس کے پاس غذائی اجناس کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا، وہ نرم
اور شان و شوکت والا لباس نہیں پہنتا۔ اے احمد، زاہد کا چہرہ شب زندہ داری اور دن روزہ داری کی وجہ سے زرد ہوتا ہے۔ ذکر خدا زیادہ کرنے کی وجہ سے ان کی زبان تھکی ہوئی ہوتی ہے، ان کے سینوں میں ان کے دل کثرت سکوت کی وجہ سے زخمی حالت میں ہوتے ہیں۔ ان میں جتنی توانائی ہوتی ہے اسے عبادت الہی میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ان کی عبادت جہنم کے خوف کی وجہ سے یا جنت کے شوق کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خداوند کریم لائق عبادت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان رموز کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔